السلام علیکم سر، اقبال فضل بول رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی۔ برکاتہ ابھی شروع نہیں کیا تھا، ابھی بس میں شروع کرنے لگا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن تھینک یو سر۔ الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سورہز ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ اس وقت جاری ہے، آیت نمبر 204 ہم نے آج پڑھنی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم 3 یا 4 آیات آج پڑھ سکیں گے۔ رمضان میں ہماری پہلی کلاس ہے۔ یہ ٹائم آج ہم نے تھوڑا سا چینج کیا، 9:30 سے 10۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوٹیبل ٹائم امید ہے کہ ہوگا سب کے لیے، اور اگلے 3 ویکس بھی اسی طرح سے اسی ٹائم کے اوپر ہم کلاس رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو ٹاپک چل رہا تھا وہ حج کا تھا، ٹاپک ختم ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ ایک اور موضوع کے اوپر بات ہے، وہ ہوگی، اور پھر سلسلہ کلام آگے چلے گا۔ ہمارا فوکس گرامر کے اوپر ہے، الفاظ کے اوپر ہے، ان کے ارینجمنٹ کے اوپر ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا گرامر میں، ہم اسے اپلائی کر کے اس کی پریکٹس کر سکیں، اور اس کے ذریعے ہم الفاظ کے معنی کو جان سکیں، جملوں کے معنی جو بن رہے ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ جو تفسیری نکات ہیں یا جو تجوید سے متعلق نکات ہیں، وہ نارملی ہمارا فوکس نہیں ہے، وہ ہمارا آبجیکٹو نہیں ہے اس سیشن۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 204 کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کوئی ہے، الناس، لوگ، زیادہ لوگ ہیں کی بات ہو رہی، زیادہ انسان۔ من الناس، لوگوں میں، من يعجبك قوله، کوئی ہے جو، من، جو، يعجبك قوله، پہلے قولہ کا ترجمہ کر لیجئے، اس کا قول، اس کی بات، اس کی بات۔ يعجبك، يعجبك، آپ کو بھلی لگتی ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہ ہے امپریس کرتی ہے، یا اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے قریب تر نہیں ہے اس کے، عجیب۔ عجیب سے مراد ایسی چیز جو کہ دنیا میں نیگیٹیولی بھلی نہ لگ رہی، یعنی نیگیٹیولی امپریس نہ کر رہی ہو، یا امپریس کا ورڈ تو ہوتا ہی پازیٹیولی کے لیے، یعنی آپ کو نیگیٹیولی عجیب نہ لگ رہی ہو۔ اسی لیے اس کے لیے ترجمے میں نارملی جو لفظ استعمال کیا گیا مختلف جگہوں پہ، وہ عجیب کا ورڈ نہیں بلکہ بھلی کا ورڈ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهُ، یشہد،
وہ گواہ بناتا ہے. یشہدو، اشہد، یشہدو، یشہد اللہ، اللہ کو گواہ بناتا ہے. علی ما فی قلبہ، علی اس پر، جو ما فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ أَلَدُّ الْخِصَامِ. خصام کا مطلب ہوتا ہے سخت، جھگڑالو. أَلَدُّ الْخِصَامِ، پرلے درجے کا، سخت ترین جھگڑالو ہے. دشمنی کے معنوں میں، دشمنی کے معنوں، شدید ترین جھگڑا کرنے والا، شدید ترین مخالفت کرنے والا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، أَعْجَبَ يُعْجِبُ، يُعْجِبُكَ، وہ بھلی لگتی ہے یا عجیب لگتی ہے، کا، آپ کو، قولہ، اس کی بات، اس کی بات آپ کو عجیب لگتی ہے یعنی بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، مناسب لگتی ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ، اشہد یشہد سے، اور وہ گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبی، اللہ کو، یشہد اللہ، اللہ کو گواہ بناتا ہے، علی ما فی قلبی، جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ گواہ بھی بناتا ہے اللہ کو. یعنی اس کی جو کمیونیکیشن ہے، جو اس کی کمیونیکیشن اسکل ہے، وہ بڑی اچھی ہے. جو بات کرتا ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، جو اس کی گفتگو ہے، وہ امپریسو ہے. اور پھر اس میں وزن ڈالنے کے لیے وہ اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے. وہ اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے. وہ گویا کہ اپنے بات کی سچائی کا ایک امپریشن نقش کرنے کے لیے وہ گویا کہ اپنی الفاظ، اپنے جملے، اپنی بات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے بھی وہ گویا کہ اللہ کو بھی اس میں گواہ بنانا شروع کر دیتا ہے، تاکہ سننے والا مکمل طور پر اس کی بات سے امپریس ہو جائے، اس کو فالو کرے، اس کے اوپر کوئی شک نہ رہے کسی چیز کا. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اب آپ امیجن کیجئے کہ یہ جو اسکل ہے، جس میں اس کے پاس ایک اچھی اسٹرانگ کمیونیکیشن اسکل بھی ہے، اور اس کے اوپر اپنی بات کی سچائی کے لیے وہ گویا کہ جو سب سے بڑی شہادت ہو سکتی ہے وہ بھی لے کے آ رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے. جبکہ حقیقت میں کیا ہے، وہ ہوا الد الخصام، اور وہ سخت جھگڑالو. خصام کا مطلب جھگڑالو، دشمن. الد، سب سے زیادہ، سب سے سخت، سخت ترین. الفاظ میں اگر آپ
افعال کو دیکھیں تو یعجبو، اعجب یعجبو، اشہد یشہدو. اور اگر اسماء کو دیکھیں تو اسماء تقریباً وہ ہیں جو ہم پہلے آ، متعدد دفعہ پڑھ چکے. الد الخصام جو ہے یہ دو نئے الفاظ ہیں. گرامیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو آ، کچھ حروف جر کے ساتھ کچھ الفاظ ہیں جو کہ آ رہے ہیں، اور ادر دین دیٹ اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ کوئی مشکل گرامر والا پارٹ نظر نہیں آ رہا. مجھے ذرا بیٹری پلگ ان کرنی ہے. مجھے صرف 1 منٹ 2 منٹ کی بریک دیجیے گا. اس دوران مجاہد صاحب اگر آپ موجود ہیں، اگر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں پلیز آپ ایڈ کیجیے گا. السلام علیکم، جزاک اللہ. اصل میں وہ گرامر والے کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے آیت مبارکہ یہ ایک منافق ہے، اس کا نام تھا اخنس بن شریق. اخنس بن شریق اس کے متعلق ہے، اور وہ منافق انتہائی یعنی کہ جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ کمیونیکیشن اسکل یعنی کہ ہماری زبان میں کہیں گے فصیح بلیغ اور تیز زبان چر زبان جسے کہتے ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کی خدمت کے دعوے کیے، قسمیں کھا کھا کر یعنی کہ یقین دلایا، جیسے کہ اس میں بھی کہا ہے کہ یو شہید اللہ ہو کہ میں مسلمان ہوں. اور پھر وہ جب اٹھ کر واپس گیا تو اس نے جا کے مسلمانوں کے کھیتوں کو آگ بھی لگا دی. تو وہ مطلب اس میں ظاہری طور پہ اچھی باتیں کرنا، غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، تو ان آیات میں بظاہر ایک ایسے منافق کا تذکرہ ہے کہ جو کہ ہمیں بظاہر بھی ہمارے آج کے معاشرے میں بھی نظر آتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. جو انتہائی میٹھے اور شیریں زبان مطلب گفتگو کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن وہ معاشرے میں جو ہے نا فساد کا اور مسائل پیدا کرنے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں. تو اس طرح سے ہے. اسی طرح اس میں جو علت الخصام اچھا ہے اچھا. بیسیکلی یہ باپ نون سے ہے. لدا، لدا یا لدو، لدن. تب اس میں ہے کہ ہر دھرمی کے معنی میں آتا ہے، ہر دھرم ہونا اور کسی کی کوئی بات نہ ماننا. اور اسی سے الدو جو ہے بنا ہے، جو کہ افلو یعنی باب افلو یعنی تفضیل کا صیغہ ہے، اور سب سے زیادہ ہر دھرم یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے جزاک اللہ. مجاہد صاحب یہ یشخدو جو ہے وہ اب تو شاہدہ یشہدو نہیں ہوتا؟ جی اسلمہ یسلمو ہم نے پڑھا تھا باب، اسی کے وزن پہ اچھا اسلم، اشہدہ یشہدو، کسی کو گواہ بنانا. کسی کو گواہ بنانا. جی. اسی طرح اشہدہ جو خصمون ہے، یشہدو. خصمون اس کا وہ بھی اسم ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فریق مخالف یا جو آپ کا مد مقابل ہوتا ہے. اور اس کا فعل بھی ہوتا ہے خصمہ یقسم خصمن، یعنی زبانی جھگڑا کرنا. اچھا اچھا، جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ مجاہد صاحب. آیت نمبر 205 پہ چلتے ہیں. جی وَإِذَا تَوَلَّى. السلام جی علیکم. جی وعلیکم جی ڈاکٹر السلام میں یہ ورحمۃ اللہ. پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ہوا علد الفصام ہے، تو یہ کیا مرکب اضافی ہے؟ کیونکہ اس کی کنسٹرکشن کچھ ایسی نظر آ رہی ہے. جی یہ مرکب اضافی ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. جی بے شک. بالکل آپ نے درست پہچانا. جی وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. وَإِذَا تَوَلَّى، تولا، تولا پلٹنے کے معنوں میں آتا ہے نا، جب وہ پلٹا، جب وہ پلٹے. اذا آ گیا تو اب ہم اس کو گویا مستقبل میں لے جائیں گے. جب وہ پلٹے. سعى فی الارض،
سعا کا مطلب کیا ہے؟ دوڑنا. سعا کا مطلب ایفرٹ کرنا. جس طرح سعی ہے، جو ہم اردو میں سعی کا ورڈ بولتے ہیں، صفا مربع کی سعی، یہ سعا ویسا ہی ہے، وہی ورڈ ہے. سعا کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس نے ایفرٹ کی، وہ اس نے بھاگ دوڑ کی. فی کوشش الارض. کر جی جی، کوشش کرنا بھی ہوگا نا. کوشش کرنا، جی بالکل، ایفرٹ کی، کوشش کی، بھاگ دوڑ کی. فی الارض، زمین میں. وہ جو ایفرٹ تھی وہ اس نے زمین میں کی، یا جب وہ پلٹتا ہے، یا جب بھی وہ پلٹے تو وہ کوشش کرے زمین میں، ایفرٹ کرے زمین میں. کیا ایفرٹ کرے؟ لیفسد فیہا، لیفسد فیہا. یفسدو تھا، یفسدو، لام زیر لی لگ گیا. یہ لام زیر لی کیا ہے؟ تاکہ. تاکہ. اور یہ چینج کر دے گا فعل مضارع کو، نصب. اس کی نصب والی حالت میں لے جائے گا. لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں. یہ افسدہ یفسدو ہے، یفسدو، افسدہ یفسدو، اسلم یسلمو کے باب سے نا. لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں. ہا، ہا جو ہے یہ ضمیر جا رہی ہے الارض کی طرف، زمین کی طرف، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے، تباہ کرے، برباد کرے، الحرث، کھیتی کو، کھیتی کو برباد کرے. والنسل، اور مال کو، پرندوں کو، جانوروں کو، یعنی جو والنسل جو ہے، یہ نسلہ جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ آتا ہے جیسے کہ گویا تباہ کرنے کے معنوں میں ہی آتا ہے. پرندوں کو، جانوروں کو، ان کے پر گویا کہ علیحدہ کر دینا، گویا کہ ان کو تباہ کرنے کے معنوں میں، ان کو خراب کرنے کے، مال کو خراب کرنے کے معنوں میں آتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پلٹے. یہ پلٹے کہاں سے؟ یہ جو اوپر وہ بات کرتا ہے، جو اپنی گفتگو کرتا ہے، جو کہ حیرت زدہ کر دیتی ہے سننے والے، امپریس کر دیتی ہے، جس میں کہ وہ اپنے سچے ہونے کا زور بھی دیتا ہے، اللہ کا نام بھی استعمال کرتا ہے، گواہیاں دیتا ہے کہ اپنے دل سے سچا ہونے کی، اور اس کی گفتگو بھی بڑی اسٹرانگ ہے، بہت امپیکٹ فل ہے. حقیقتاً وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہہ رہا ہے. حقیقتاً وہ سخت جھگڑالو ہے، سخت مخاصمت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ یہ گفتگو کر کے پلٹتا ہے اپنی ریئلٹی کی طرف، اپنے ریئل ایکشن کو پرفارم کرنے کی جب باری آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتا ہے. جب بھی وہ پلٹے
وہ کوشش کرے زمین میں فساد کی، ایسے ایکشنز کی جس سے زمین میں فساد برپا ہو۔ فساد اصل میں کیا ہے؟ فساد ہے ایک بیلنس کو، ایک ایکویلبریم جو ہے ایک جو کسی رول سے، جو کسی ایس او پی سے، کسی طریقے سے، کسی قانون سے ایک بیلنس جو کریٹ کیا گیا ہو، اس کو خراب کر دیا جائے، اس کو خراب کر دیا جائے۔ خراب کرنے کا مطلب ہوگا کہ زمین میں فساد کریٹ ہو جائے، ان بیلنس کریٹ ہو جائے۔ تو یہ فساد کے لفظ کا لغوی معنی تھا، ویسے ہم جانتے ہیں کہ فساد کا معنی کیا ہے، اور اوپر اور اسی کی جو ساتھ ایکسپلینیشن آ گئی وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ فساد کے اندر کیا کیا شامل ہے۔ تو اس نے گویا ایسے ایکشنز لیے کہ، یا ایسے ایکشنز لیتا ہے کہ ایک انریسٹ کریٹ ہو جائے، ایک پرابلم کریٹ ہو جائے فی الارض، زمین میں، ایک 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 والیوم کے ساتھ، ایک بڑے لیول کے اوپر۔ اس کی ایک اور تشریح یہ بھی ہوتی ہے، کی گئی ہے کہ اس کا جو پلٹنا ہے، یہ اگر اس معنی میں لیا جائے کہ جب وہ اقتدار میں پلٹے، جب اس کے پاس طاقت آ جائے، یعنی گفتگو کرے تو لوگوں کو امپریس کر دے، اور اس کی گفتگو جو ہے اس کی سچائی کا لوگوں کو یقین ہو جائے، لیکن جب اس کو اقتدار حاصل ہو جائے، جب وہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پلٹے، جب وہ پاور میں آئے، پھر وہ کیا کرے اصل میں؟ پھر وہ سعی فی الارض، پھر وہ زمین میں فساد کی کوشش کرے، زمین میں فساد مچا دے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ لا يحب الفساد، وہ فساد کو پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ زمین میں ایسا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب قیل، پیسو وائس، اچھا پچھلی آیت میں دیکھ لیجئے کہ جو افعال ہیں، تولا، تولا یتولا ہے، if I am not mistaken، میرا خیال ہے تولا یتولا ہے۔ جی اور ویسے ہی ہے۔ جی، اور سعا، اور یفسدو، اور یہلکو، اور یحب، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اس سے پہلے مختلف جگہوں پہ پڑھ چکے۔ شیخ صاحب یہاں جی پہ بھی یہ جو ہے یخلقہ ہے، تو یہ منصوب پر وہی لامزدگی کا ایفیکٹ ہی آ رہا ہے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، یہ لام زیر لی جو ہے، یہ وا کی وجہ سے، حرف عطف کی وجہ سے وہ اپنا افیکٹ ایکسٹینڈ کر رہا ہے اگلے فعل مضارع کے اوپر بھی، اور وہاں پہ لام لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کیونکہ وا آ گیا۔ بے شک۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اسماء دیکھیں تو اسماء میں
اسما بھی ایک نسل جو ہے، النسلہ، یہ شاید ایک نیا لفظ ہوگا. باقی اس کے علاوہ اسما میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. فساد جو ہے یہ بھی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے پیچھے اس کا جو فعل ہے بھی گزرا ہے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے، ایسے وائس ہے، قولا سے قیلا، اذا قیلا، جب کہا جائے، جائے، جب اسے کہا جائے، لہو، اس کو کہا جائے. اور آپ کو یاد ہے کہ قولا کے ساتھ لام زبر لا کی پریپوزیشن لگتی ہے، یہ وہی پریپوزیشن ہے جو اس سے پہلے لگی ہوئی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب اس سے کہا جائے، اتق اللہ، چونکہ ساتھ ملانا ہے اس لیے لَهُ اتق اللہ اکٹھا پڑھ رہے ہیں. اصل میں ورڈ کیا ہے؟ اتق اللہ. تقوی اختیار کر، فعل امر، تقوی اختیار کر اللہ کا، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر، اللہ کی ناراضگی سے اس کے خوف کو اختیار کر. جب اسے کہا جائے، اس کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے، اس کو گویا وارن کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر. پیچھے وہ اللہ کی قسمیں کھا کے وہ اس پوزیشن پہ آیا ہے، اور اب وہ جو کر رہا ہے وہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہا تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. أخذت، اخذت مؤنث فعل ہو گیا، اخذا اس نے پکڑا، اخذت اس مؤنث نے پکڑا. تو اخذت ہو، اس کو پکڑ لیا، کس چیز نے پکڑ لیا؟ العزت، عزت نے. اردو میں عزت کے معنی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وقار. عربی میں اس کے اندر ایک اور معنی بھی پیدا ہو جاتا ہے، موجود ہے گویا کہ وہ ہے غرور کا. تو اس کو، اس کا جو غرور ہے، جو اس کا، اگر ہم اردو کا معنی بھی استعمال کریں تو اس کا جو وقار ہے، جو اس کی پوزیشن، اس کا جو سٹیٹس ہے، جو اس کا عربی کا ورڈ غرور دوبارہ استعمال اگر کر لیں، غرور ہے اس کا، وہ اس کو جکڑ لیتا ہے. حمیت بھی کہہ سکتے ہیں، حمیت اور غیرت اس کی. جی جزاک اللہ، حمیت بھی ہو سکتا ہے. وہ گویا کہ اس کے آڑے آ جاتی ہے، اس کو جکڑ لیتی ہے. بالاسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو. تو اس کا جو حمیت ہے، اس کی جو غرور ہے، جو اس کے لیے یہ عزہ کا ورڈ جو ہے، عزہ جو ہے اس کی، وہ اس کو گناہ پہ گویا کہ جکڑ کے رکھ دیتی ہے، پختہ کر دیتی ہے، قائم رکھتی ہے اس پہ. بلکہ وہ، میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ اکسانے کے معنی میں آئے، حفظت، وہ اکساتی ہے اسے، اس کا غرور جو ہے اس کو اکساتا ہے جزاک اللہ خیر، گناہ جزاک پہ. اللہ. تو وہ گناہ کے اوپر گویا کہ وہ پکا ہو جاتا ہے.
وہ قائم رہتا ہے اس کے اوپر. جیسا کہ مجاہد صاحب نے بتایا، اس کو اس کی یہ جو پوزیشن ہے، جو اس کا غرور ہے، جو اس کی اتھارٹی ہے، وہ گویا کہ اس کو گناہ پہ آمادہ کرتی ہے، اس پہ اکساتی ہے، اس پہ قائم رکھتی ہے. فَحَسْبُهُ وہ جہنم. نصیحت کو جو اس کو نصیحت کی جاتی ہے اصل میں اس کو اپنی عزت و انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. جی بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر. فَحَسْبُهُ جہنم، تو کافی ہے اس کے لیے جہنم، کافی ہے، کافی ہو جائے گی اس کے لیے جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً برا ٹھکانہ ہے. مہاد، مہاد کہتے ہیں ٹھکانے کو. بئس المہاد، بہت برا، برا ٹھکانہ ہے. یہ کانٹیکسٹ ایک ہی چل رہا ہے، 3 آیتیں ایک ہی ایٹیچیوڈ پہ ہیں، ایک رویے پہ. اس کے اپوزٹ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کوئی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ دیتا ہے. یشری، بیچ دیتا ہے، تجارت کر لیتا ہے گویا کہ. نفسہ، اپنی جان کو، اپنے آپ کو. ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے. مرضات اللہ، مرضات، رضا، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گویا اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے. ڈیووشن ہے، انگریزی کا لفظ شاید اس کو کلیئر کرتا ہے. ڈیووٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو پورا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بہت مہربان ہے، بہت رؤوف ہے. بالعباد، اپنے بندوں پر، ایسے بندوں پر. یہ ہیں بندے، عباد، یہ ہیں عبد. عباد اس کی جمع ہے نا، عبد. ایسے بندے ہیں جن سے اللہ بہت مہربان ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں، وہ بھی ایسے شروع ہوا تھا نا وَمِنَ النَّاسِ سے، اور یہ بھی ایسی شروع ہو رہی ہے آیت. تو ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے کہ جو گویا ڈیووٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو، جان کھپا دیتا ہے جسے کہنا چاہیے. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. ابتغاء، یبتغی، ابتغاء. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کو کھپا دیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت مہربان ہے ایسے بندوں پر. بالعباد، بندوں پر، گویا کہ ایسے بندوں پر.
ابتغا یبتغی یہ فعل ہے، اور یشری ہے یہاں پہ، یشری خیال اشرا سے ہے، یہ اشرا یشری. پیپر یہ ہے کیا نام، شرح یشری. جی جی جزاک اللہ. سودا کرنا، بیچنا. گرامیٹیکلی اگر اس میں دیکھیں تو اس میں ایک یہ جو کمبینیشن ہے، جو آخری والا پارٹ ہے، اس کو دیکھیے گا، آخری سے پہلے والا، من یشری نفسہ، جو بیچتا ہے، نفسہ، نفسہ حالت نصب میں ہے نا، تو یہ گویا کہ مفعول ہے، اس کا نفس، نفسہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. ابتغاء، یہ ابتغاء کیا ہے؟ ابتغاء یبتغی، ابتغاء حاصل کرنا، یا حاصل کرتے ہوئے، کیا حاصل کرتے ہوئے بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودیاں. اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضائیں. اب یہ لفظ دیکھیے، مرضات اللہ کیا ہے؟ یہ کون سی حالت میں ہے؟ مرکب اضافی ہے، جی جزاک اللہ مرضات خیر، اللہ. مرکب اضافی ہے. ایک کوشچن جو آ سکتا ہے ذہن میں وہ یہ کہ تا کے نیچے زیر ہے، تو یہ کیا دونوں حالت جر میں ہیں؟ جبکہ مرکب اضافی میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو مرکب اضافی کی کچھ پہچان ہے نا، ایک الف لام اس میں نہیں الف ہوتا، نہیں ہوتا، جی تنوین نہیں تنوین ہوتی، نہیں ہوتی. اور تو مضاف الیہ میں ال ہوتا ہے، جی مکسور بھی ہوتا مضاف الیہ میں ضروری نہیں ہے ال کا ہونا، لیکن یہ ہے کہ مجرور ہے، ہوتا ہے. نارملی. جی. لیکن پہلا لفظ جو ہے اس سے نارملی مرکب اضافی پہچانا جاتا ہے، اس سے وہ الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ کچھ اب یہاں پہ شک پڑ جانا چاہیے کہ مرکب اضافی ہے. لیکن یہ تا کے نیچے زیر ہے، تو یہ کسی اور عامل کی وجہ سے ہوگی، کسی اور نے عمل کر دیا اس پہ. اوریجنل ورڈ کیا ہے؟ اوریجنل ورڈ جو ہے وہ مرضاتن تھا. مرداتن. ہونا چاہیے نا. تو اب یہ اگر زیر کے ساتھ آ گیا تو اب یہ کسی وجہ سے تبدیل ہوا ہے. اب وہ وجہ بھی تلاش کر لیجئے، کیا وجہ ہے کہ یہ ومن الناس، من جو ہے اس کا اثر تو نہیں ہے، یا ومن الناس یا شرطیہ کوئی من کی وجہ سے کرتے تھا. پچھلے والے لفظ کو دیکھیے، مرضات. جی من جو ہے وہ تو پیچھے رہ گیا نا- کافی نا. من کا اثر ناس پہ نا، الناسی، جی وہ ومن تو الناس. یہ من سے جو شروع ہو رہا فکر ہے، یہ من یشری نفسہ، جس نے سودا کر لیا اپنے نفس کا. جی شرطیہ ابتغاء فکرہ لگ رہا ہے. شرط، من کی وجہ سے شرطیہ لگ رہا ہے، لیکن جواب شرط جو ہے وہ یہ کوئی وہ تو نہیں ہے نا، کیا اسے کہتے اصل میں ہیں، وہ ظاہر شیخ تو صاحب نہیں ہے جو کوئی چینج ہو پوچھنا جائے چاہ نا. رہے ہیں نا، وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اس پہ غور کیجیے. یہ جی ابتغاء مرضات کیوں ہے؟ ابتغاء، ابتغاء وہ تو یہ اس کی وجہ سے، میرا خیال ہے شرط کی وجہ سے ہے نا.
चेंज हुआ है ना, जब तगी। अगर हम कहें इब्तिगा, जी, ये कहीं पेचीदा मुरक्कब इजाफी तो नहीं है? अच्छा, इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। जी इब्तिगा जो है ना, ये तो इसको फेल है आप ना, अभी मैं ऐसे ऐसे ही अ, नजर आ रहे हैं, ये वाकई ये पेचीदा फेल है, ये तो काफी इब्तिगा। नहीं। यहाँ पे इब्तिगा जो है ना, ये मस्दर है। ये नहीं है, फेल फिल नहीं। क्योंकि ता की इब्तिगा फिर है ना अन। पूरा ना इब्तगा, वो फिर ता के ऊपर जबर होती, तो इसलिए ये मस्दर नजर आ रहा है, और इसलिए ये ज्यादा बात समझ आ रही है कि ये पेचीदा पेचीदा मुरक्कब मरकब इजाफी। हो सकता है। ये ज्यादा समझ आ रहा इब्तिगा। है। अभी शैब साहब इस पर रोशनी डाल सकते जी क्या जी, करें। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। अभी आप इब्तिगा को देखें तो उसके ऊपर भी तनवीन नहीं है। हाँ जी। वो भी तो मफूल है। जी जी जी, तो अ, अब वो तनवीन ना होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसको देखना चाहिए कि कहीं ये मुदाफ तो नहीं बना हुआ। इसका मानी अगर मैं हुसूल कर लूं, हुसूल, हासिल करना, हुसूल, और अगला लफ्ज है मर्दौत, खुशनुदी, रजा, खुशनुदी का हुसूल, हसूर। रजा का हुसूल। अब ये रजा का का। की का मानी आ गया बीच में। जी 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 जी। ये गोया कि इन दोनों अल्फाज को एक मुरक्कब इजाफी के फॉर्म में बनता हुआ दिखा रहा है। तो इब्तिगा मर्दाती, अब ये मर्दात जो है ये अगले लफ्ज से भी कनेक्टेड है। तो गोया पिछले लफ्ज का मुदाफ इलैह है, अगले लफ्ज का मुदाफ बन गया। इसीलिए इसमें ना अलिफ लाम है, ना तनवीन है, और आखिर में इसके नीचे जेर भी लगा हुआ है। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी 3 लफ्जों वाला बन गया। मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रजा का हुसूल। हसूर। भाई, जज़ाकल्लाह खैर जी, जज़ाकल्लाह खैर। सबने इसमें इसमें गौर किया और इसको हम इस लेवल तक ले आए। इसके अलावा मुझे इस आयत में भी कोई मुश्किल चीज नजर नहीं आ रही। ये 4 आयात जो हैं, ये हमने आज पढ़ ली, और मफहूम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग इसके बारे में पढ़ें, इसकी तफसील देखें, इसको किसी तफसीर में पढ़ें। एक एटीट्यूड है और फिर एक उसका मुखालिफ एटीट्यूड है, और बड़ा अच्छे तरीके से वो यहाँ पे बयान किया गया। कोई और अगर क्वेश्चन आपका हो तो वो हम ले लेते हैं, अदरवाइज हमारी आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते यहीं से क्लास शुरू करेंगे, अ, इसी टाइम पे इंशाल्लाह 10 बजे। इंशाल्लाह। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका हाँ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नशहदु नशहदु अन अन ला ला इलाहा इलाहा इल्ला इल्ला अंता अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नस्तगफिरुका व नतूबु नतूबु इलैक। इलैक। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम शुक्र। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।